عليا وآدم بين الماء والدين أبي القاسم محمد وعلى إطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض باواز بلند صلوات۔ دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ تمام کا اس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار صدقہ نبی و آل نبی آج کے دن کا صدقہ جتنے مرحومین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں کل تک ہمارے درمیان موجود تھے آج نہیں ہیں، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب اصال کرتے ہیں قبول فرمائے۔ بالخصوص برادر بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین آقائی سید صفی سجاد شیرازی و برادر بزرگوار آقائی ناصر عباس گلو رحمہم اللہ، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، پروردگار انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرمائے، پروردگار ہمیں ان مجالس سے ان محافل سے رزق علم اور رزق معرفت لینے کی توفیق عنایت فرمائے، ملک پاکستان کی خود محافظت فرمائے، ہم غریبوں پہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا جو بھی ذمہ دار ہے پروردگار اس خبیث کو نیست و نابود فرمائے۔ صدقہ نبی و آل نبی تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت اتحاد و ایمان نصیب فرمائے اور امام زمن کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ ایک دعا میرے ذہن سے نکل گئی تھی، برادر بزرگوار کے بھتیجے ہیں اعزاز حسین صاحب، ان کا آپریشن جاری ہے، پروردگار انہیں جلد صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ خداوند منان کا شکر ہے، لطف ہے، کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں در حسین پہ آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس ذات کا احسان ہے، کرم ہے، عطا ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہم گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو، خطاکاروں کو ایک بار پھر یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم در حسین کے اوپر جھک کر اللہ کے قریب ہو سکے۔ یہ دن اللہ کی نعمت ہے اور غم حسین اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں حسین کا غم موجود ہے، ورنہ
حسین کا غم، حسین کا ذکر، حسین کی فکر، حسین کی عزاداری، آقا حسین کی یہ مشن، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی کے نیاز مند نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ کائنات پوری حسین کی محتاج ہے، غم حسین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پوری کائنات حسین مولا کی محتاج ہے، حسین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو بھی در حسین پہ آتا ہے آنے والا محتاج ہوتا ہے، حسین محتاج نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں آئیں گے تو مجلس ہوگی، آپ اور میں آئیں گے تو حسین ہمیں قبول کر لے گا، ورنہ ہم نہ بھی آئیں گے تو فرشتے کافی ہیں مجلس منانے کے لیے۔ اللہ کے انبیاء موجود ہیں مجلس کے لیے، خدا خود ذاکر حسین ہے، کسی اور کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے، ایسا باکمال ذکر ہے، ایسا پروقار ذکر ہے، ایسا عزت و کرامت والا ذکر ہے، ایسا صاحب شرف ذکر ہے کہ یہاں آنے سے، کسی کے آنے سے اس ذکر کی شان میں فرق نہیں پڑتا کہ فلاں آیا تو یہ ذکر بڑا ہو گیا، فلاں چلا گیا تو یہ ذکر کم ہو گیا۔ آنے والا آ کے اپنی عزت میں اضافہ کرتا ہے، حسین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کسی کے آنے سے یہ ذکر بڑا نہیں ہو جاتا کہ فلاں صاحب ہماری مجلس میں آئے، مجلس کو 4 چاند لگ گئے، فلاں صاحب نے مجلس پڑھی اور کیا مجلس پڑھی اور 4 چاند لگ گئے۔ آنے والا اپنی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور منہ موڑنے والا خود کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ حسین کسی کا محتاج نہیں، حسین عطا کرنے والا ہے، اور واحد حسین ایسی عطا کرنے والا ہے کہ جو یکم محرم کو اپنے خزانے کی چابیاں جو ہے وہ امام بارگاہ پہ رکھ دیتا ہے، غریب آتا ہے اسے بھی دیتا ہے، امیر آتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ حسین اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھیں لاکھوں بارگاہیں ہیں، کروڑوں حسین حسین کرنے والے ہیں، اربوں زبانیں ہیں جو حسین حسین کرتی ہیں، اکیلا حسین محور ہے، کائنات حسین کے گرد طواف کرتی ہے، اکیلا حسین مرکز ہے اور کائنات طواف کرتی ہے میرے آقا و مولا و سید و سردار مولا حسین کے گرد۔ کائنات مانگ رہی ہے، حسین بانٹ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بانٹنے والے ایک چیز بانٹ سکتے ہیں۔ اگر میں بانٹ رہا ہوں، اگر میرے پاس سونا ہے تو میں سونا بانٹوں گا، اگر چاندی ہے تو چاندی بانٹوں گا، اگر پیسے ہیں تو پیسے بانٹوں گا، اگر میرے پاس راشن ہے تو میں راشن بانٹوں گا۔ اور بانٹنے والے عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایک چیز بانٹتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں چیز چاہیے، فلاں دکان پہ چلے جاؤ، فلاں بندہ دے رہا ہے اس سے لے لو، فلاں چیز چاہیے فلاں دے رہا ہے اس سے لے لو۔ یعنی چیزیں اگر الگ ہوں تو بانٹنے والے بھی الگ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ شے مختلف ہو تو بانٹنے والے بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن اکیلا حسین ہے کہ جس کا خزانہ ایسا ہے کہ وہ خزانہ کھول دیتا ہے۔ علم کا پیاسا بھی حسین سے مانگتا ہے، معرفت کا پیاسا بھی حسین سے مانگتا ہے، رزق کا پیاسا بھی حسین سے مانگتا ہے، اولاد کا حاجت مند بھی حسین سے مانگتا ہے، اور ایسا سخی ہے حسین ایک ہی ہاتھ سے علم بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین کے وجود میں کوئی تفریق نہیں، حسین کی عطا میں کوئی فرق نہیں۔ اپنا آئے تو حسین دیتا ہے، پرایا آئے تو حسین دیتا ہے، چھوٹا آئے تو حسین دیتا ہے، بڑا آئے تو حسین دیتا ہے،
فقیر آئے تو حسین دیتا ہے، غنی آئے تو حسین دیتا ہے۔ حسین کی مجلس کسی کی محتاج نہیں، ہر سننے والا، ہر پڑھنے والا، ہر انتظام کرنے والا، ہر حصہ ڈالنے والا حسین کا محتاج ہے۔ جو آئے گا وہ اپنی عزت میں اضافہ کرے گا، جو جائے گا وہ اپنا نصیب لے کے جائے گا۔ حسین بے نیاز ہے، ہم سے بے نیاز ہے۔ حسین ہمارا محتاج نہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ وہ ہم گناہگاروں سے یہ چھوٹی سی نوکری قبول کر لیتا ہے۔ ورنہ وہاں آپ جا کے دیکھیں کون کون ہے عزادار حسین، یہ اس کی عطا ہے کہ تم غریب ہو، مسکین ہو، گناہگار ہو، خطاکار ہو، ناقص ہو، اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کیا ہو گیا کہ تم ناقص ہو، کیا ہو گیا تم غریب ہو، کیا ہو گیا تم محتاج ہو، کیا ہو گیا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ یہ تو سوچو میں زہرا کا لال ہوں، میں لجپال ابن لجپال، کچھ نہ لے کے آؤ میرے پاس، میں نہ تمہاری سبیلوں کا بھوکا ہوں، نہ میں تمہارے لنگروں کا محتاج ہوں۔ یہ لنگر بھی تمہیں نصیب ہو، یہ پانی بھی تمہیں نصیب ہو، یہ سبیلیں بھی تم ہی پیو گے، یہ کھانا بھی تم ہی کھاؤ گے، یہ کتنی ساری اہتمامات ہیں، یہ تمہیں مبارک ہو۔ مجھے چاہیے تو تمہاری عقیدت کا ایک آنسو چاہیے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے، پہلی مجلس ہے اور پہلی مجلس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خطیب تھکا ہوا ہوتا ہے، سفر کر کے آتے ہیں، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں خطیب فریش ہے، مجمع تھکا ہوا ہے اور ماشاءاللہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں اگر کوئی چیز لینی ہے تو اپنی توجہ مجھے دینی پڑے گی، جتنی توجہ سے آپ میری بات سنیں گے میں اتنی بہتر آپ کی خدمت کر سکوں گا، اتنی بہتر انداز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس منزل کی جانب ہم رواں دواں ہوں گے۔ مولا حسین کا ذکر کسی کا محتاج نہیں، مولا حسین کی فکر کسی کی محتاج نہیں، مولا حسین عطا کرنے والے ہیں، مولا حسین بانٹنے والے ہیں، مولا حسین دینے والے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس ہستی نے ہم گناہگاروں کو عزاداری کی توفیق دی ہے اور ہم سے یہ عزاداری قبول کر رہا ہے کہ تم کچھ نہ لے کے آؤ، صرف ایک آنسو لے کے آؤ، میرے لیے کافی ہے۔ سوال پھر میں وہی دہراؤں گا، مولا کسی چیز کے محتاج نہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور ہم جیسے گناہگار آپ کو دے بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ کے قدموں کا صدقہ تو یہ کائنات ہے۔ ہم کمی، ہم غریب، ہم فقیر، ہم محتاج، ہم گناہگار، سیاہکار، خطاکار، ہم آپ کو دیں گے بھی تو کیا دیں گے؟ کہا آنسو دے دو۔ مولا آنسو چاہیے آپ کو، مجھے نہیں چاہیے، تم مجھے آنسو دو گے میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ تم مجھے آنسو دو گے میں تمہارے گناہ ان آنسوؤں سے مٹا دوں گا، تم مجھے آنسو دو گے میں تمہارے درجات بلند کر دوں گا، تم مجھے آنسو دو گے میں تمہاری مشکلیں ٹال دوں گا، تم مجھے آنسو دو گے۔ آنکھ سے آنسو آنا، ایک آنسو تم مجھے دو گے، ایک مرتبہ بیٹھ کے میری مجلس میں رو گے، میں تمہاری نسلوں کو سنوار دوں گا اور تم صدق کے دل سے میری مجلس میں آ جاؤ، میری مجلس تمہارے کردار کو بدل دے گی، میری مجلس تمہاری گفتار کو بدل دے گی، میری مجلس تمہارے وجود کو تبدیل کر دے گی، میری مجلس تمہاری روح کو تڑپا دے گی، میری مجلس تمہارے ذہن کو پاک کر دے گی، میری مجلس تمہاری طینت کو صاف کرے گی، میری مجلس ایک معجزہ ہے، میری مجلس ایک کرامت ہے، میری مجلس ایک عزت ہے، میری مجلس ایک شرف ہے، میری مجلس ایک عطا ہے، میری مجلس ایک فضل ہے، اور میری مجلس تم پہ
فرض ہے میری مجلس میں تم آؤ گے تم، اور جب میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں گا تمہارا سینہ بے کینہ کر دوں گا۔ میری مجلس میں تم آؤ گے، کائنات پوری بروز حشر میرے نانا کو تلاش کرے گی، مجھے تلاش کرے گی، میرے بابا علی کو تلاش کرے گی، پوری کائنات بخشش کے لیے قیامت کے دن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرے نانا کو تلاش کرے گی، میرے بابا کو ڈھونڈے گی، میری اماں کو تلاش کرے گی، مجھے ڈھونڈے گی، میرے بھائی کو ڈھونڈے گی۔ تم میری مجلس میں آ کے بے فکر ہو جاؤ، قیامت کے دن تم جہاں بھی ہو ہم تمہارا بازو پکڑ کے تمہیں لے کے جائیں گے۔ مجلس میں آ کے بے فکر ہو جاؤ، تم مجھ پہ رو لو، تم مجھ پہ آنسو بہاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے قیامت میں تمہیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ ادھر تم ڈھونڈ کے آتے ہو کہ فلاں گلی میں مجلس ہو رہی ہے، قیامت میں ہم ڈھونڈیں گے فلاں جگہ پہ ہمارا عزادار کھڑا ہے۔ یہاں پہ تم ڈھونڈ کے آتے ہو فلاں جگہ پہ فلاں خطیب فلاں ذاکر پڑھ رہا ہے، علی کے لاڈلے کا مصائب پڑے گا، ہمیں رونے جانا ہے، خرچ کر کے آتے ہو، اخراجات کر کے آتے ہو، سب کچھ لٹا کے آتے ہو، بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے آتے ہو، کیوں کہ مظلوم پہ آنسو بہانے ہیں۔ بس اتنا کام تم کر دو، ہم اہل بیت کا گھرانہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، تم دو آنسو بہاؤ گے قیامت کے دن ہم تلاش کریں گے ہمارا چاہنے والا کہاں۔ اور میں جتنی دفعہ اس روایت کو پڑھتا ہوں ایک دفعہ وجد میں آتا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں، غم کے نہیں، خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ بی بی فرماتی میرے بیٹے پہ اگر تم رو گے میں وعدہ کرتی ہوں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک عزادار پورے نہ کر لوں۔ یہ کرم تھوڑا ہے، یہ عطا تھوڑی ہے۔ اگر ہمیں بروز حشر صرف ایک مرتبہ حسین کے جوتے چومنے نصیب ہو جائیں ہمیں کافی ہے، لیکن حسین کہتے ہیں میں اس پہ اکتفا نہیں کروں گا، قیامت کے دن تمہیں وہیں رکھوں گا جہاں میں حسین ہوں گا۔ یہ عطا کم ہے، یہ فضل کم ہے۔ اب ذرا سوچو تم کہاں پہ بیٹھے ہو، دیکھنے میں تم فرش پہ بیٹھے ہو، حقیقت میں تم عرش پہ بیٹھے ہو، بظاہر تم زمین پہ بیٹھے ہو، حقیقت میں تم آسمان کی پرواز کر رہے ہو، بظاہر تم مجلس میں بیٹھے ہو، حقیقت میں تم جنت میں بیٹھے ہو۔ تم جنت میں بیٹھے ہو، تم قیمتی لوگ ہو، تم بلائے ہوئے لوگ ہو، تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم گھر سے چلے تھے، طے کر کے چلے تھے حسین کی مجلس میں جاؤں گا، لنگر ملے نہ ملے مجھے فرق نہیں، پانی ملے نہ ملے مجھے فرق نہیں، بانی کو منہ دکھاؤں نہ دکھاؤں فرق نہیں، کوئی مجھے دیکھ کے کہے مجلس میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا مجھے کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے جس کی مجلس میں آ رہا ہوں وہ دروازے پہ استقبال کر رہا ہوگا، بطول استقبال کر رہی ہوگی۔ یہ نیت کر کے چلے تھے، اور پھر یہ نیت بھی کی تھی مومنوں نے، مجھے پتا ہے میں عزادار ہوں، میں حسین کا ماتمی ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں، میری تربیت یہ ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، مجھے پتا ہے کہ عزادار گھر سے چلتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے، عزادار گھر سے چلتا ہے تو اس کی نیت ہوتی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے کہ کوئی اہل بیت کی بات کرے تو میں مسکرا دوں، کوئی اہل بیت کی مصیبت کہے تو میں رو دوں۔ دو خوشی کے بول کوئی بولے کہ اہل بیت کی فلاں فضیلت ہے، میرا ایمان زندہ ہو جائے، میرا ایمان تازہ ہو جائے، اور کوئی اہل بیت اطہار کی مصیبت پڑے تو میں رونا شروع کر دوں۔ بس یہ دو حاجتیں ہوتی ہیں مجلس میں آنے کے بعد۔ مجلس میں آنے والا یہ نہیں سوچتا کہ میری کوٹھی کار بنگلہ ہے، ایم این اے ایم پی اے ہوں، وزیر ہوں، فلاں پوسٹ ہے، فلاں سرکاری عہدے میں ہوں، اتنا پیسہ ہے، اتنا مربع ہے، اتنی شان
شان و شوکت ہے، نہ بلکہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں عزادار کے جوتوں میں بیٹھوں، اتنا اپنے کو پست کرتا ہے۔ یہ عزاداری تربیت کی عزاداری ہے، یہ عزاداری تکبر ختم کرنے کی عزاداری ہے، یہ عزاداری انسانیت ساز عزاداری ہے، یہ عزاداری تربیت گاہ ہے۔ حضرت مولانا آئے، استاد ہیں، کئی بچوں کے استاد ہیں، بزرگوں کے استاد ہیں، اس علاقے کے اوپر ان کا حق ہے، لیکن مجمع کھچا کھچ بھرا ہو، مولوی صاحب سر پہ امامہ ہوگا، دوش پہ ابا ہوگی، پتہ ہوگا کہ اس علاقے کا عالم دین ہوں، واجب العزت ہوں، اس کے باوجود وہاں پہ کھڑے ہو کے جوتوں میں بیٹھ جائیں گے۔ یار بڑا باعزت ہوں، لیکن سب سے بڑی عزت یہ ہے میں حسین کا عزادار ہوں۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں بات ذہنی طور پہ کچھ اور طے کر کے آیا تھا، لیکن باتوں سے بات نکل گئی تو اب یہ حق بنتا ہے آپ کے سامنے رکھوں، اور کل سے ہم موضوع کا جو ہے وہ سفر کریں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑے بڑے مرجع تقلید، بڑے بڑے آیت اللہ، جن کا نجف اور قوم میں ایسا درس ہوتا ہے کہ ان کے پائے کا درس کوئی نہیں۔ ہزار 1500 2000 طالب علم سامنے بیٹھتا ہے، خاموش ہو کے ان کی بات سنتا ہے، ان کی بات قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ جب اپنے اوپر ناز کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میری اتنی کتابیں ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں اتنے طالب علموں کا استاد ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں نے اتنے مدرسے بنائے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میرے اتنے شاگردان ہیں، میں اتنے فقہ کے دورے کرا چکا ہوں، اصول کے دورے کرا چکا ہوں، میری یہ شان و شوکت ہے، لوگ میری تقلید کرتے۔ نہ، ایک ہی جملہ کہتے ہیں، میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں، میرا سب سے بڑا شرف یہ ہے میں حسینی ہوں، میں بطول کے بیٹے کو رونے والا ہوں۔ اور میں کئی آیات اعظام، کئی بزرگوں کا کلام دکھا سکتا ہوں جو کہتے ہیں، اور تو اور علامہ ہلی کا کلام مشہور ہے، ہلی کو جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ علامہ ہلی ہمارے مذہب کی پہچان بن چکا ہے، علم کی پہچان بن چکا ہے۔ اب بھی آپ نے کسی کو مثال دینی ہو کہ فلاں بڑا پڑھا لکھا ہے تو کہتے تو کوئی علامہ ہلی ہے، علم سے تولا جاتا ہے ہلی کو، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ میں اور ایک بات کہوں کہ علامہ ہلی کی کتابیں پڑھیں، شیعت میں نایاب کتابیں ہیں علامہ ہلی کی۔ کتنا بڑا قد ہوگا اس بندے کا، ہر فیلڈ میں اس کا نظریہ ملے گا، اتنا بڑا آدمی۔ لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے اور ایک بندے کی خواب میں آتا ہے تو اسے کہتا ہے تو اتنا بڑا فقیہ تھا، اتنا بڑا آیت اللہ تھا، اتنا بڑا مجتہد تھا، کون سی چیز ہے جو تجھے قبر میں زیادہ کام آئی ہے؟ ایک کتاب لکھی علامہ ہلی نے، الفین، اس کے متعلق ابھی بتاتا ہوں، الفین مولا علی کے دفاع پہ ایک جملہ کہا ہلی نے، کہا مجھے کسی فتوے سے غرض نہیں، کسی کتاب سے غرض نہیں، مجھے قبر میں دو چیزیں کام آئی ہیں، ایک میری لکھی ہوئی علی کے لیے کتاب الفین، اور دوسری زیارت حسین۔ کیا خود کو پہچانو میرے بھائیو، میرے دوستو، آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی حسین والے کا، علی والے کا، کسی عزادار کا مقایسہ، تقابل کسی عام آدمی سے نہیں کروایا۔ جس کو اللہ چن لیتا ہے، میں کون ہوتا ہوں اسے عام سمجھنے والا ہوں۔ جس کا انتخاب اللہ کرتا ہے، جس کو چنا اللہ نے ہے، میری کیا حیثیت؟ میری زبان میں اتنی طاقت ہے کہ میں اسے کہوں کہ عام آدمی ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی شان کو پہچانو، اپنی شوکت کو پہچانو۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی دل میں آیا بھی ہو کہ میں بڑا ماتمی ہوں تو توبہ کرو، اور بطول کے بیٹے سے ایک ہی بات کہو، مولا نہ یہ ہاتھ اس قابل ہے جو آپ کا ماتم کر سکے، نہ یہ
سینہ اتنا پاک ہے کہ آپ کو رو سکے، نہ اتنی آنکھیں پاک ہے کہ آپ کے لیے آنسو بہا سکے۔ مولا یہ صرف آپ کا کرم ہے، گناہگار ہاتھوں سے، گناہگار سینے سے ماتم کی حاضری قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کے کرم کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ کی یہ آج نیت کر کے اٹھنا ہے کہ آپ کی عطا کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ مولا آپ کی عزاداری میرے لیے فخر ہے، آپ کا ماتم میرے لیے فخر ہے، آپ کا ذکر میرے لیے فخر ہے۔ مولا اس لیے آپ کو رو رہا ہوں، اس لیے آپ کا ماتم کر رہا ہوں کہ بروز محشر آپ کا سامنا کر سکوں۔ اور میں ایک اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ بزرگوار کی تائید سے اور ان کی دعا سے، کہ یہ جو تمہیں آنسو آتے ہیں، بعض دوستوں نے رومال رکھے ہوتے ہیں آنسوؤں کے لیے، اچھی بات ہے۔ اگر رومال رکھا ہوا ہے آنسوؤں کے لیے تو اس رومال کو ہمیشہ آنسوؤں کے لیے خاص کر دو، کوئی اور چیز صاف نہ کرو اس سے، اور مرتے دم اولاد کو وصیت کرو یہ رومال میرے ساتھ رکھنا۔ اور اگر کسی کے پاس رومال نہیں ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ان آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرو، آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں حسین کے لیے انہیں چہرے پہ مل لیا کرو، تاکہ قیامت کے دن زہرا کو منہ دکھا سکو۔ یہ آنسو اضافی نہیں ہے، یہ آنسو نور ہیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، میں نے مراجع کرام کو یہ نصیحت کرتے سنا ہے، تو میں اپنے دوستوں بھائیوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ان آنسوؤں کو چہرے پہ مل لیا کرو۔ یہ چہرے کا حسن نہیں بگاڑتے، یہ چہرے میں نورانیت پیدا کرتے ہیں۔ عکس حسین نظر آتا ہے ان آنسوؤں میں۔ بس میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ اکٹھے ہوئے ہیں اہل بیت کے فضائل سننے کے لیے اور اہل بیت کے مصائب سننے کے لیے، اور میں نے اہل بیت کے فضائل کے لیے جو آیت عنوان قرار دی ہے اسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، آپ سب کا ذہن میرے ساتھ مل گیا اور موضوع کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ کل ہم تفصیلی بات کریں گے، آج چونکہ پہلا دن تھا اور مجمع آتے آتے وقت لگاتا ہے، اور خطیب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ چلے تاکہ سارے بندے ساتھ سفر کریں۔ آیت تطہیر موضوع قرار دیا ہے اس عشرے کا۔ ہر قسم کے علم اور معارف کا جو مرکز ہے وہ آسمانی کتابیں ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جتنی کتابیں اتری ہیں وہ علم و معارف کا مرکز ہے۔ ان میں سے 4 کتابیں ان تمام کتابوں کا مرکز ہے۔ ان 4 کا مرکز قرآن کریم ہے، یعنی آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، حضرت آدم کے صحیفے سے لے کر قرآن مجید تک تمام کی تمام کتابیں علم و معرفت کا خزانہ ہے، اور ہر قسم کا علم موجود ہے۔ ان کتابوں کا حسن یہ ہے کہ ان کتابوں میں کچھ اور ہو یا نہ ہو اہل بیت کا ذکر ضرور موجود ہے۔ ان تمام کتابوں میں کچھ اور ہو یا نہ ہو اہل بیت اطہار کا ذکر موجود ہے۔ اور آپ کے اور میرے 8ویں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا، ایسا رسول نہیں بھیجا کہ جس کو اپنی توحید، محمد کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار نہ لیا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ولایت علی مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء، کہ علی کا ذکر ہر نبی کی کتاب میں موجود تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آدم سے لے کر قرآن مجید تک جب ہر نبی کی کتاب میں اہل بیت کا ذکر موجود ہے،
قرآن مجید بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک اہل بیت کے ذکر سے لبریز ہے۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ اہل سنت اور شیعہ علماء نے تعداد لکھی ہے ان آیات کی جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا 500، کسی نے 700، کسی نے 1200، کسی نے 1000، کسی نے 800، لیکن میرے مولا نے کہا کہ یہ گننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتیں گننے کی ضرورت۔ قرآن 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ کون سے 2 حصے؟ 5ویں مولا فرماتے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ آدھا حصہ وہ ہے جو ہم پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور آدھا حصہ وہ ہے جو ہمارے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ہر نبی کی کتاب اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ ان کے گھر کے قصے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب پورا قرآن اہل بیت کا تذکرہ ہے تو پھر میں نے آیت تطہیر کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں اور توجہ سے سنیں کہ جب بھی کوئی شخص، عاقل شخص، اہل عقل، اہل دانش کسی چیز کو چنتا ہے تو دوسرے لوگ سوال کا حق رکھتے ہیں کہ بھئی تو نے اس کو چنا کیوں، باقیوں کو چھوڑا کیوں؟ چننے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی امتیاز ہوتا ہے، کوئی خصوصیت ہوتی ہے، اور چھوڑنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا آج بھی مان رہی ہے کہ جو عقل مند ہوگا وہ کسی کو چنے گا تو کسی معیار پہ چنے گا۔ دنیا جو سوال کرے گی تو اس کا مطلب ہے دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جہاں پہ عقل ہوگی، عقل یہ کہتی ہے کہ جب کسی کو چنا جاتا ہے تو اندھی بانٹ نہیں ہوتی، کسی معیار پہ چنا جاتا ہے۔ چننے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، چھوڑنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب عقل مند آدمی چنتا کسی وجہ سے ہے، چھوڑتا کسی وجہ سے ہے، تو وہ خالق عقل جو ہے وہ اللہ لم یزل لا یزال جب کسی کو چنے گا وہ چنے گا تو لا ریب کو چنے گا، بے عیب کو چنے گا۔ وہ چنے گا تو خصوصیات کے حامل کو چنے گا، وہ چھوڑے گا ادھر کی دیوار والا مجمع اور ادھر کی دیوار والا مجمع۔ کل سے انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ ان کو ایک ایک کاغذ قلم دے دے، یہ نمبر لگائیں گے، باقی مجمع میرے ساتھ سفر کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں، آپ بھائی ہیں میرے، پیار سے کہہ رہا ہوں، آپ بولیں گے نہیں تو میں آگے پڑھ نہیں پاؤں گا، مجھے ایسا لگے گا کہ شاید میں بات سمجھا نہیں پایا۔ دیکھیں نا، انتخاب کی کوئی وجہ ہوتی ہے، چنا تو کیوں چنا، چھوڑا تو کیوں چھوڑا۔ وہ اللہ جب کسی کو چنے گا تو وہ ایرے غیرے کو نہیں چنے گا، وہ اس کو چنے گا کہ جس کا اٹھنا بے عیب ہوگا، بیٹھنا بے عیب ہوگا، جاگنا بے عیب ہوگا، سونا بے عیب ہوگا، بولنا بے عیب ہوگا۔ اللہ کسی عیب دار کو چن لے، میں مثال دیتا ہوں، عامر بھائی میرے بھائی ہیں، یہ اگر کہیں سے پھل لینے جاتے ہیں، سیب لینے جاتے ہیں، وہاں پہ شاپر میں ڈالتے ہوئے 1 کلو سیب 5-7 دانے چڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر، تو 1 کلو سیب چنتے ہوئے داغدار سیب کو چنیں گے، سیبوں کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، ریڑی والے کو بھی کچھ نہیں کہے گا، گھر والی ہماری بھابی ان سے پوچھیں گی تمہیں سمجھ نہیں کون سا سیب انتخاب کرنا ہے؟ تم جو چن رہے تھے داغدار تو نہ چنتے، پیسے نہیں دیے، جب تم سیب چنتے ہوئے یہ دیکھتے ہو کہ داغدار تو نہیں ہے، عیب دار تو نہیں ہے، وہ اللہ چنتے ہوئے نہیں دیکھے گا خطا کار تو نہیں ہے، گناہگار تو توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ تو ایرے غیرے کو نہیں چنے گا، وہ
وہ تو کسی گناہگار کو نہیں چنے گا، وہ تو کسی خطاکار کو نہیں چنے گا، آسان کروں وہ تو کسی مشرک کو نہیں چنے گا، وہ تو کسی کافر کو نہیں چنے گا، وہ تو کسی منافق کو نہیں چنے گا، وہ کسی مومن کو چنے گا، اور اگر اس نے ایمان بنانا ہو تو کل ایمان کو چنے گا۔ اس کا انتخاب سب سے بڑا انتخاب ہے، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ کائنات پوری کو جب دیکھتا ہے تو 1.25 لاکھ کو چنتا ہے، 1.25 لاکھ کو دیکھتا ہے تو 313 کو چنتا ہے، 313 کو دیکھتا ہے تو 14 کو چنتا ہے، 14 کو دیکھتا ہے تو 12 کو چنتا ہے، 12 کو دیکھتا ہے تو 5 کو چنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ 5 12 14 کو چن کے کہتا ہے ان جیسا کوئی نہیں، لہٰذا پوری کائنات کبھی نہ سوچے کہ ہم ان جیسے ہیں، نہ یہ تم جیسے ہیں نہ تم ان جیسے ہو۔ میں نے اپنی پوری خطابت کی لائف میں کبھی بھی غلطی سے بھی حیدر کرار کا تقابل کسی سے نہیں کروایا۔ علی کا مقابلہ، بعض خطیب ہوتے ہیں نا، حیدر کرار ایسے ہیں اور مقابلے میں کسی کو کھڑا کر کے کہا اس میں یہ نہیں ہے علی میں ہے، میں نے یہ نہیں کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی تو علی رہے، میں پوری کائنات کو علی کے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ میں کائنات کو، اور یہ میرا عقیدہ میں نے خود سے نہیں بنایا، علی نے مجھے یہ عقیدہ دیا ہے۔ ابن عباس، میرے پاؤں میں جو جوتا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ مولا جتنے پیوند لگ چکے ہیں اس کو تو فری میں بھی کوئی نہیں لے گا۔ فرمانے لگے تو نے میری جوتے کی قیمت معلوم نہیں کی، یہ جو میرے پاؤں میں جوتا ہے تمہاری دنیا میرے لیے اس سے بھی کم قیمت ہے۔ یعنی علی نے بتا دیا یہ دنیا سے کہیں قیمتی میرا جوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حیدر کرار نے، تو میں نے تو تصور میں بھی کبھی نہیں سوچا کہ علی کا تقابل کسی سے کرواؤں۔ میں علی کے برابر کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ میں پورے حوصلے سے، پوری ایمانداری سے، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، اور یہ جملہ لکھ لیجئے، علی کے برابر کوئی بھی نہیں۔ میں کوئی استثناء نہیں کر رہا، کوئی استثناء نہیں کر رہا، علی کے برابر کوئی نہیں۔ پھر کہتا ہوں علی کے برابر کوئی نہیں، پھر کہتا ہوں علی کے برابر کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے رسول اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، میں آپ کا سوال سن کے پھر کہوں گا علی کے برابر کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے رسول اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات دو ہستیاں ہیں جو علی سے اوپر ہیں، باقی سب علی سے نیچے ہیں، برابر تو پھر بھی کوئی نہ ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک اللہ، علی کا خالق، علی کا مالک، علی کا رازق، علی کا سردار، علی کا مولا، علی کا مسجود، علی کا معبود۔ ایک رسول، علی کا آقا، علی کا استاد، علی کا نبی، علی کا رسول، علی کا آقا۔ بس یہ دو ہستیاں ہیں جو علی سے اوپر ہیں، باقی کائنات پوری علی سے نیچے ہے۔ اور یہ شیعہ بیٹھے ہیں، سنی بھائی بھی ہوں گے، کسی شیعہ کو کھڑے کر کے باہر پوچھ لینا، شیعہ اتنے محتاط ہیں، حسن معصوم علی جیسے ہیں، حسین معصوم علی جیسے ہیں، سجاد معصوم عصمت میں علی جیسے ہیں، باقر عصمت میں علی جیسے ہیں، صادق عصمت میں علی جیسے ہیں۔ یہ شیعہ اتنے محتاط ہیں، انہوں نے کبھی 11 اماموں کو بھی علی کے برابر نہیں سمجھا۔ امیر اکیلا ہے، علی اکیلا ہے۔ یہ ایرے گہرے کون ہیں جو علی کا مقابلہ کر سکے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا پہ کچھ چوزے بیٹھ کر علی کے فضائل پہ قدغن کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں واجب ہے کہ علی کے صرف ممبر پہ فضائل پڑھے جائیں۔ یہ نسلی بٹیرے
جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی اوقات کوئی نہیں، جن کو کسی نے کوئی نہ پوچھے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. نہ کتابوں کے نام سیدھے، میں محرم میں بات کروں گا، نہ کتابوں کے نام سیدھے، نہ راویوں کا ضبط درست ہے، نہ کوئی بات کا رنگ ڈنگ ہے، نہ حدیث پڑھنے کی تمیز ہے، نہ قرآن کی آیت کا مفہوم و ترجمہ معلوم ہے، نہ تفسیری قواعد سے آشنا ہے، اور اس کے باوجود علی پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں علی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا. صحابی ہونا شرف ہے، صحابی ہونا عزت ہے، صحابی ہونا کمال ہے، صحابی ہونا عطا الہی ہے، صحابی ہونا بڑے کمال کی بات ہے. شیعہ پریشان ہو رہے ہیں، کمال کی بات نہیں، سلمان ہونا چھوٹی بات ہے، ابو ذر ہونا معمولی بات ہے، مقداد ہونا چھوٹی بات ہے، عمار ہونا کمتر فضیلت ہے، صحابی ہونا بڑی فضیلت ہے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. صحابی ہونا، صحابی بہت بڑے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے، بہت بڑی ہستی کو صحابی کہا جاتا ہے، بڑی باکمال شخصیت کو صحابی کہا جاتا ہے. اس لیے میں پورے شیعوں کی جانب سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ تائید کریں گے تو حق ادا ہوگا. صحابہ جتنے بھی ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اہل بیت جتنے بھی ہیں وہ صحابہ کے سروں کا تاج ہے. اس گھر سے مقابلہ ممکن نہیں ہے، اور مقابلہ بنے بھی تو کیسے؟ مقابلہ کیسے بنے؟ میں آسان کرتا ہوں بات کو. دیکھیں استاد بھی ہیں آپ میں سے، اور بھی ٹیچرز ہوں گے، آپ نے اکھاڑے میں پہلوان بھی اترتے دیکھے ہوں گے، میدان میں مقابلے ہوتے بھی دیکھے ہوں گے. کبھی کسی استاد نے بالکل نکمے طالب علم کا مقابلہ کسی ٹاپر سے کروایا ہے؟ اگر کروائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ ظلم ہے. برابر کی ٹکر ہو تو مقایسہ ہوتا ہے، برابر کا کوئی ہو تو مقابلہ ہوتا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے میرے جیسا عام بندہ جس کو کسی کا بازو پکڑنا بھی نہیں آتا، اس کو آپ جو ہے وہ کسی اکھاڑے میں اتار دیں، موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام نہیں ہے، وہ مرے گا بس. اس کا مطلب ہے مقابلہ پہلوانوں میں ہوتا ہے، برابر کے پہلوانوں میں ہوتا ہے، علمی مقابلہ برابر کے علماء میں ہوتا ہے. میں ادھر بیٹھ کے خاکمبہ دہان کہوں جی میرا سید سستانی سے یہ اختلاف ہے، لوگوں نے کہا اللہ کی لعنت ہے، تو کہاں سید سستانی کہاں؟ اگر حافظ بشیر بیٹھ کے کہیں میرا تو بنتا ہے، کیوں؟ ٹکر ہے، برابر ہے. اب تم جو علی کا مقابلہ کروانے لے آئے ہو ایرے غیرے کو، اور پہلے کوئی علی کی ٹکر کا لے کے تو آؤ. علی جیسا دکھاؤ تو صحیح، علی جیسا بے عیب ہو، علی جیسا لاریب ہو، علی جیسا شجاع ہو، علی جیسا عالم ہو، علی جیسا فتین ہو، علی جیسا حسین ہو، علی جیسا شریف ہو، علی جیسا عبادت گزار ہو، علی جیسا ریاض ہو. ایسا کوئی ایک لے آؤ. اور اہل حدیث کے عالم دین کا جملہ تمہیں ہدیہ کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اہل حدیث عالم دین، اور میں جھوم اٹھا یہ جملہ پڑھ کے، اگرچہ میرا یہ عقیدہ نہیں لیکن میں جھوم اٹھا. انہوں نے کہا صحابہ کا علی سے مقایسہ نہیں بنتا. کیوں؟ فرقت فیہم جمعت فیہ حتی فوقہم سارا علیہ. جو خصائص اور فضیلتیں صحابہ کو علیحدہ علیحدہ دی گئی ہیں وہ ساری علی میں جمع کر دی گئی ہیں. دیکھیں صحابہ بڑے باشرف لوگ ہیں، بلند لوگ ہیں، اور نبی کی صحبت انہیں نصیب ہوئی. کسی کو کوئی فضیلت تو کسی کو کوئی فضیلت. گھبرا گئے ہیں. سلمان کو منا اہل بیت کہا گیا، فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ایسے شخص کا جو ابو ذر سے سچا ہو، فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو حق و باطل کی پہچان بنے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گے. فضیلت ہے یا نہیں؟ لیکن اس اہل حدیث نے کمال کر دیا. اس نے کہا کہ
صحابہ کو جو خصوصیات علیحدہ علیحدہ عطا کی گئیں وہ علی میں جمع کر دی گئی. ہم ایک قدم اور آگے جائیں گے. ہم کہیں گے آپ کے عقیدے کو سلام ہے, آپ نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا کر دیا, لیکن شیعہ ہیں. ہم ایک قدم اور آگے جائیں گے. میرے نبی نے کہا تھا جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو علی کو دیکھے, نوح کا حلم دیکھنا ہو علی کو دیکھے, ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو علی کو دیکھے, عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو علی کو دیکھے, موسیٰ کلیم اللہ کی حیبت دیکھنی ہو علی کو دیکھے. میں نے اس حدیث کو 10 20 نہیں سینکڑوں دفعہ پڑھا ہے. میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ اللہ نے نبیوں کی صفات کو علی میں جمع کیا ہے یا علی کی صفات کو نبیوں میں تقسیم کیا ہے. علی کی برابری کا تصور نہ کرو. علی کے برابر کوئی نہیں. باقی سب علی کے غلام ہیں اور غلامی میں ہی سب کا شرف ہے. میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. شیعہ ہو, سنی ہو, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی, جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستان میں رہنے والے, جو بھی اہل علم ہے وہ یہی کہے گا کہ یار باقی ساری باتیں درست ہیں لیکن یہ گھرانہ سب سے جدا ہے. اہل سنت کے بڑے علماء دیکھ لیں, اہل حدیث کے بڑے علماء دیکھ لیں, دیوبندی علماء بڑے دیکھ لیں, آپ دیگر جتنے فرق و مذاہب ہیں ان کو دیکھ لیں. ایک عیسائی کے جملے پہ بات ختم کروں. اس نے کہا کہ میں نے, کیونکہ میں شیعہ نہیں ہوں, سنی نہیں ہوں, دیوبندی نہیں ہوں, مسلمانوں کے کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں. جب تعلق نہیں تو میرے اوپر فرقہ واریت غالب نہیں. جب غالب نہیں تو میں نے پوری ایمانداری سے علی کی زندگی کو بھی پڑھا ہے, باقی کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے. میں نے باقی بڑے بڑے ہیرو دیکھے دنیا میں, بڑے بڑے رہنما دیکھے, بڑے بڑے لیڈر دیکھے, بڑے بڑے شجاع دیکھے, بڑے بڑے بطل دیکھے, بڑے بڑے لوگ دیکھے. میں نے علی کو بھی دیکھا. میں پوری ایمانداری سے حضرت عیسیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی دنیا میں ایسا نسخہ ہے جس کا اور نسخہ اللہ نے تیار ہی نہیں کیا. نسختن مفردتن غیر منسخت ہے. علی ایک نسخہ ہے اور ایسا ایک نسخہ جس کی کاپی نہیں ہو سکتی, جس کی اطاعت ہو سکتی ہے, اتباع ہو سکتی ہے, فرما برداری ہو سکتی ہے, نقش پا پہ چلا جا سکتا ہے. لیکن اب کوئی کہے کہ میں علی جیسا ہوں, ہمیں پتا ہے تو کیسا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. میں چلیں اپنے جیسے گناہگار کی کیا مثال دینی اور دنیا کی کیا مثالیں دینی. امام سجاد کی عبادت زین العابدین, زین العابدین, سید الساجدین, بیٹا باقر العلوم, باقر العلوم. سجدہ اتنا کرتے کہ نشان بن جاتے, پاؤں پہ نشان بن جاتے. رات کے وقت 1000 رکعت نماز ادا کرتے, اتنی نمازیں پڑھتے کہ بدن پہ کپ کپی تاری ہو جاتی. اور اپنے جو گھر کے پیچھے ایک باغ تھا اس کے ہر درخت کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرتے, اور صبح بڑی مشکل سے نقاہت کے عالم میں گھر پہنچتے. کسی نے کہا کہ آپ تو مولا علی کی طرح عبادت کرتے ہیں. فوراً آنکھوں میں آنسو آئے, کہ آج کہا ہے آئندہ نہ کہنا, علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ باقر العلوم. علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. کہا آپ اتنی بڑی ہستیاں ہیں, آپ میں سے بھی علی جیسا کوئی نہیں. امام نے ذرا بھی تردد نہیں کیا, ذرا بھی نہیں سوچا, فرمایا ہاں ہم میں بھی علی جیسا کوئی نہیں, ہم میں بھی. اس نے کہا کہ مولا کوئی تو ہوگا جو علی جیسا ہو. کہا ہاں, اگر تھوڑی بہت شباہت دیکھنا چاہتا ہے تو پھر مجھ میں نہ دیکھ, میرے بابا زین العابدین میں دیکھ. لہذا حیدر کرار, شیر کردگار, حجت جبار, ابو الائمۃ الاطہار, صاحب ذوالفقار صرف ایک ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اور انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. آپ کو اپیل کرنی ہے تو کر لیں, پھر انشاءاللہ صلوات بڑھ بر محمد و آل محمد.
یہ مجلس کے لیے اپیل کر رہے ہیں تو اس لیے میں رک گیا ہوں 2 منٹ، تو انشاءاللہ یہی سے آغاز کرتے بآواز بلند صلوات۔ تھکے تو نہیں بیٹھے میرے دوست؟ ٹھیک ہے۔ کسی بھی عالم دین کو میں بھولا نہیں ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا۔ کسی بھی عالم دین کو وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، اور میری عادت ہے میں ہر مکتب فکر کو پڑھتا ہوں، ہر مکتب فکر کی کتابیں پڑھتا ہوں، ہر کا نظریہ پڑھتا ہوں۔ جس کو یقین ہو نا اسے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ہمارے کسی بھی عالم دین نے، یہاں پہ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور کے ساتھ متصل فرمائے، تو بچے پڑھتے ہیں۔ آج تک کسی شیعہ عالم نے نہیں کہا کہ فلاں مذہب کی کتاب نہیں پڑھنی، کسی نے نہیں کہا کہ فلاں مذہب کی کتاب نہیں پڑھنی، فلاں فرقے کی کتاب نہیں پڑھنی، کبھی نہیں کہا فلاں کی مجلس اور مسجد میں نہیں جانا، فلاں کے ساتھ نہیں پھرنا۔ کیوں؟ ہمیں یقین ہے جو آل محمد کے در پہ آ جائے وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے اس میں گنجائش ہی نہیں رہتی، اس کا آخری دروازہ ہے۔ اسی لیے میں جملہ بدل کے کہوں کہ سیاسی لوٹے اور ہوتے ہیں، آل محمد کے عاشق اور ہوتے ہیں۔ ان کا منہ جدھر مرضی موڑ لو وہ مڑتے رہتے ہیں۔ آل محمد والے جب ایک دفعہ دامن علی کا پکڑ لیتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، علی والے نہیں چھوڑ سکتے۔ توجہ فرما رہے میرے دوست احباب، اور یہ یقین ہمیں علی نے عطا کیا۔ کہتے ہیں کہ مرزا دبیر اور ان کا دوست نجف میں زیارت کے لیے گیا، میں نے بات کو سمیٹ لیا، بس میں آخر پہ آ گیا کہ نجف پہ زیارات پہ گیا، دونوں کے پاس بیٹا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو وہ دوست شیعہ نہیں تھا، غیر شیعہ تھا، مرزا دبیر شیعہ تھا، وہ دونوں چلے گئے، دونوں نے عرضی لکھ کے حیدر کرار کی زری میں ڈال دی اولاد کے لیے۔ اگلے سال وہ جو شیعہ نہیں تھا اسے بیٹا مل گیا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کو مل گیا بیٹا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ یہ دل میں سوچنے لگا شیعہ ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا، وہ شیعہ بھی نہیں تھا، میری طرح مانتا بھی نہیں تھا، میری طرح عزادار بھی نہیں تھا، میری طرح چاہنے والا بھی نہیں تھا، اسے مل گیا مجھے کچھ نہیں ملا۔ اگلے سال زیارت پہ گیا، زری سے لپٹا رونے لگ گیا، مولا آئے زیارت کروائی، کہنے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے، اسے نہ دیتے تو وہ ہمارا دروازہ چھوڑ دیتا، تجھے نہ بھی دیں تو کل بھی یہی تھا۔ آپ میں سے کتنے ہیں منت مانگتے ہیں کبھی نہیں بھی ملتی؟ قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے دلوں کے، آپ کے عقیدے کا مجھے علم ہے، کتنے عزادار ہیں منت مانگتے نہیں بھی پوری ہوتی، ایک ذرہ برابر کی بھی عقیدے میں کمی نہیں آتی، اپنا قصور سمجھتے ہیں، شاید میری بہتری نہیں تھی اس لیے آل محمد نے عطا نہیں کیا۔ جب یہ یقین ہو تو کون ہے جو ہمیں اس دروازے سے ہٹا سکے؟ ہمیں تو موت کی ہچکی بھی اس دروازے سے ہٹا نہیں سکتی، بلکہ ہم تو بے تاب رہتے ہیں کب ہماری سانسیں مکمل ہوں، امتحان پورا ہو کہ علی کو دیکھ سکیں۔ نجم میں جائیں تو کاشف الغطاء کی لائبریری ہے، اور اس کے اوپر ایک عربی کا شعر لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب سے میں نے علی کی زبان سے، حارث حمدانی کی سند سے یہ بات سنی ہے کہ مرنے کے بعد علی زیارت کرواتے ہیں، تب سے میرا دل مچل رہا ہے کہ مجھے اللہ صبح و شام موت نصیب فرمائے۔ آج ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہمارے بھائی حجت الاسلام والمسلمین آقائی سید صفی سجاد شرازی آل اللہ مقامہ اور آقائی ناصر عباس گھلو آل اللہ مقامہ کل تک ہمارے درمیان تھے۔
آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، شہادت پا گئے، مولا کے پاس چلے گئے، خوش قسمت تھے ہم سے پہلے مولا کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہم بہشت زہرا میں بیٹھ کے حسین کو رو رہے ہیں۔